محرم ہم سفر، کتنا صاف دل ہے اس کا۔ ان کے ذہن میں شہریار کے لفظ گردش کرنے لگے تھے۔ بہت ہی سادی اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ اگر ایک رشتہ ناکام ہو تو وہ انسان ہی ناکام ہو گیا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے شہریار۔ انہوں نے کیاری کو بغور دیکھتے ہوئے جیسے سرگوشی کی جس پہ شہریار نے ابھی نئے موسم کی پنیر لگائی تھی۔ اچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ شہریار نے چند لمحے کے لیے اپنی پوری توجہ کرسی پر بیٹھی صالحہ کی جانب کر لی۔ ابا کیسے برداشت کریں گے یہ سب؟ شہربانوں کا کیا بنے گا؟ کیسے زندگی گزرے گی؟ اتنی طویل اور اتنی اکیلی زندگی۔ کیوں عمر خضر لکھوا لائے ہیں آپ کی کزن محترمہ؟ شہریار کو صالحہ کے فلمی انداز پہ احتیاط ہنسی آ گئی۔ وہ کزن نہیں میری بہن ہے شہریار۔ صالحہ اداسی سے مسکرائی اور عمر خضر اس دور میں دعا جیسی نہیں بد دعا جیسی ہے۔ آپ کو اپنے ابا کی فکر ہے یا اپنی بہن جیسی کزن کی؟ دونوں کی۔ تو آپ کے خیال میں اس کا کیا حال ہے؟ آپ کے ابا محترم تو اتنے کچھ زر دولت والے ہیں کہ کم از کم شہربانوں کا تو وہ مسائل نہ ہوں جو اس معاشرے میں عموماً گھر کے ہوا کرتے ہیں۔ ہر ضرورت احسن طریقے سے پوری تو ہو جاتی ہے ان کی۔ شہریار یوں ہی ہر بات کو صاف اور کھرا تجزیہ کر دیا کرتا تھا۔ صرف روٹی کپڑا ہی ضروریات زندگی نہیں ہوتے شہریار۔ صالحہ آپا نے کچھ ناگواری سے کہا۔ لو میں بھی تو ایسے ہی رہتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ تم بائی چوائس ایسے رہتے ہو۔ صالحہ آپا نے اسے گورا۔ تو میں کیا کم انسان ہوں؟ بتائیے ذرا۔ پنیری قریباً لگ چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سے مٹی کی سطح برابر کر رہا تھا۔ کم یا زیادہ انسان کی بات نہیں، تم مرد ہو۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اب میں مرد بھی بائی چوائس ہوں؟ جیسے اللہ نے بنایا ہے ویسا ہوں۔ راضی برضا خالی ہوئے چھوٹے چھوٹے گملوں کو ایک دوسرے میں رکھتے ہوئے وہ پانی والا پائپ اکٹھا کرنے لگا۔ یہ مرد عورت والی بحث مجھ سے نہ کر۔ مرد ہونا کوئی برائی نہیں اور عورت ہونا کوئی رسوائی نہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر صالحہ آپا کو ہنسی آ گئی۔ اچھا مالی صاحب اب چائے پی لو۔ کیا وہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ چائے کا کپ اٹھائے وہ سفید گلابوں کے بیل سے سوکھے اور مرجھائے ہوئے پتوں یوں ہاتھ سے اتارنے لگا۔ ابا چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ یار یہ ابا کھیلنا ذرا بند کر دیں۔ معذرت کے ساتھ وہ سنجیدہ ہوا۔ مجھے یہ بتائیں وہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں، مگر اس کے لیے ایک نارمل رشتے کو چکھ لینا ضروری ہے۔ روبوٹ کے ساتھ رہتے رہتے پتہ نہیں کیا کیا بیتی اس پر۔ صالحہ آپا ابراہیم کے ذکر پر نالا ہی رہتی تھی۔ اچھا وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بد زبان ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں قطعی نہیں۔ جھگڑالو ہے؟ نہیں بہت بیوی بچی ہے۔ ہاں مگر ضدی بہت ہے اور ضد میں بھی خود کا نقصان پہنچاتی ہے، دوسروں کو نہیں۔ اصول پرست ہے۔ کیا مطلب اصول پرست؟ یعنی وہ عقیدہ لے کے اس مطلب چلتی ہے۔ بات بات پر کسی کی ہاں میں ہاں تو نہیں ملاتی۔ کچھ خاص اندازہ نہیں مجھے اب، پہلے تو ایسی نہیں تھی اور لوگوں سے زیادہ بحث میں جاتی ہی نہیں تھی، اب پتہ نہیں کیسی ہو گئی ہے۔ 14 سال کا وقفہ ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار آئی کہ بڑی ہمت ہے۔ میں بنیادی جبلت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں وہ صبر شکر والی ہے، سادہ سی ہے، زیادہ الجھتی نہیں ہے اور نہ ہی الجھاتی ہے۔ تو بس پھر ہاں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، میری طرف سے ہاں کرتے ہیں۔ تم کو پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں پتہ ہے۔ لان کے نلکے سے اپنی چائے کا کپ دھوتے ہوئے اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے ہاتھ اور منہ بھی دھو ڈالے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مذاق ہے یہ؟ نہیں، باہر رہ کر اپنے برتن دھونے کی عادت ہوگی ہے تو دھو لیا یہ بھی۔ شہریار، صالحہ آپا سنجیدہ تھی۔ جی۔ وہ ان کے سامنے بڑی کرسی پر آ بیٹھا۔
میں بہت سنجیدہ ہوں۔ صالحہ آپا کی چانچتی نظریں اسے دیکھ رہی تھی۔ مذاق میں بھی نہیں کر رہا۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ تمہیں ایک سے ایک کمالی لڑکی مل سکتی ہے، مجھے کسی بچی سے شادی نہیں کرنی۔ پھر سوچ لو، اس کا ایک ماضی ہے۔ ہاں تو ماضی کا کیا، شادی نہیں کی مگر ریلیشن شپ میں بھی رہا ہوں۔ اس نے ایک نارمل زندگی نہیں گزاری شہریار۔ صالحہ آپا کا لہجہ دھیما تھا۔ یہی اس کا پلس پوائنٹ ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ جو ضروری باتیں تھیں نعمان بھائی مجھے بتا چکے ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور صالحہ کو سمجھ آ گئی۔ یعنی تم جو کر رہے ہو اس کو سمجھتے بھی ہو، اقرار کا راز کھل گیا۔ جی ہاں، آپ جانتی ہیں کہ مجھے صرف ایک ساتھی کی تلاش ہے، نہ محبت کی تلاش، نہ خوبصورتی کے مجسمے کی، نہ برتن اور جھاڑو لگانے والی مشرقی عورت کی۔ ایک ایسا ساتھی جو آپ کی زندگی کو آرام دہ اور کمفرٹیبل کر دے۔ بس اکیلا پن ختم ہو جائے اور میری زندگی گزارنے کے کوئی اتنے ہارڈ اور فاسٹ رولز تو نہیں ہیں کہ معیار سیٹ کرتا پھروں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، مگر وہ اگر تمہارے ساتھ آسانی سے نہ رہ سکی تو؟ صالحہ آپا ہر طرح سے اپنی تسلی چاہتی تھی۔ آپا، اس نے ذرا توقف سے کہنا شروع کیا، کچھ باتیں، کچھ چیزیں وقت کی غلام ہوتی ہیں۔ وقت گزرتا ہے تو چیزیں، معاملات اور انسان اپنی اصلی ہیبت میں آنے لگتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے بھی کر سکتا ہوں، مگر اگر میں خود ان دعووں پر پورا نہ اتر پایا تو زندگی بھر آئینہ دیکھ نہیں سکوں گا۔ بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس فیصلے کو کر لینے کے بعد مجھے کوئی احساس برتری، احساس کمتری یا کوئی بے چینی نہیں ہوئی۔ مجھے لگا جیسے کہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ ایک بات جو میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیت عمل کو بگاڑ سے سنوار سکتی ہے، اور میری نیت صرف یہ ہے کہ میں ایک ایسی عورت کو آسرا دوں جسے معاشرہ صرف اس صورت میں عزت دے گا جب کسی مرد کا نام اس کے ساتھ جڑا ہو۔ میرا مقصد خدا کی نظر میں اونچا مقام پانا نہیں، یا لوگوں میں اپنے نام کا سکہ جمانا نہیں۔ میری نیت صرف ایک ذی روح کو مزید تکلیف سے بچانے کے ہے۔ اپنی بات کہتے کہتے شہریار کو خود بھی احساس ہوا کہ یہ لفظ اس نے سوچ سمجھ کر نہیں کہے، بس اس سے ادا ہو گئے۔ اپنے اس فلسفے پر وہ خود بھی حیران تھا۔ نہ جانے کس طرح یہ منطق اس کی زبان سے ادا ہو گئی تھی۔ صالحہ آپا کا دل اس لمحے کا شہریار کو شکر گزار ہو گیا تھا، اور آج اس کو یوں فکر سے عاری دیکھ کر انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی لفظوں سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ شہریار نے اس دن بھلے ہی بڑے بول نہیں بولے تھے، مگر اس نے اپنے عمل سے آج خود کو بہت بڑا ثابت کر دیا۔ صالحہ آپا کا اپنا شہریار کے احسان تلے دبا ہوا محسوس ہوا۔ اللہ پاک سب خیر رکھنا، ان کے دل سے دعا نکلی۔ وہ وقت قبولیت کا تھا یا نہیں، یہ فیصلہ وقت کو کرنا تھا۔ سفید جوڑا زیب تن کیے ہوئے جب وہ چند لمحوں کے لیے شہریار کے برابر بٹھائی گئی تو اسے کسی بھی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ خاموشی سے وہاں بیٹھی وہ بس ہولے سے مسکرا رہی تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں زندگی کا کوئی رمق نہیں تھی۔ برابر میں بیٹھے شہریار نے پہلی مرتبہ اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ کچھ اس کے اپنے دل میں بھی کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ہنوز وہی تھا جو شہربانوں کے یہاں بیٹھنے سے پہلے تھا۔ ایک بات جو شہربانوں نے پچھلے 15 منٹ میں بخوبی جان لی تھی وہ یہ کہ شہریار بے حد مہذب انسان تھا، کم از کم لوگوں کی حد تک تو تھا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے سامنے پڑی خالی پلیٹوں میں سے ایک شہربانوں کو بھی پیش کی، جسے اس نے بے حد حیرانگی کے ساتھ پکڑا۔ یہ شہریار کا شہربانوں سے پہلا تعارف تھا۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ بہت بار شہریار نے ابا کی پلیٹ میں خود سے کچھ نہ کچھ ڈالا، ایسے ہی وہ نعمان بھائی اور صالحہ آپا کی پلیٹوں میں بھی ڈالتا رہا۔ شکر ہے باہر سے لوگ نہیں بلائے، ورنہ تو ویٹر ہی بنا رہتا، نعمان بھائی کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگے۔ کل کو آ گیا ہوتا تو خود ہی بنا لیتا سب کچھ۔ وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جواب دینے لگے۔ تیری اپنی شادی ہے یار، کمال کرتا ہے۔ نعمان بھائی کی ہنسی رکنے والی نہیں تھی۔ ابا انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے،
مگر ان کا دل پریشان تھا، نہ جانے کیوں انہیں شہربانوں کا سفید جوڑا پہننا اچھا نہیں لگا۔ کھانا کھا لو شہربانو، اس کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابا سے ہوش میں لائے۔ بھوک نہیں ہے۔ وہ پلیٹ پر میز پر رکھ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ صالحہ آپا تھی۔ جی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ شہریار نے اچانک سے پوچھ ہی لیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اسے شہریار کے سوال پر الجھن محسوس ہوئی۔ چلو میں ساتھ چلتی ہوں۔ صالحہ آپا اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ انہیں شہربانوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اتنی مشکل سے جو کاجل لگا ہی دیا تھا تو چہرہ مت دھونا تھا۔ بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اسے یاد دہانی کروا کر باہر چلی گئی۔ ایک سسکی جو کہیں دبی ہوئی تھی۔ اس نے باہر کا راستہ ڈھونڈا۔ چپ چاپ وہ کمرے سے کھڑی تھی۔ باہر سارا گھر ترتیب میں تھا، کہیں بے ترتیبی کے آثار نہیں تھے، بس چند ایک سوکھے پتے جو شاید ابھی ٹوٹ گرے تھے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ اسے اپنے بچوں کی طرح بے یاد آ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ آسمان کو دیکھے اور رب سے پوچھے، مگر اس نے اپنے دل کی بات نہیں سنی جو تو بے پرواہ تو میں بھی راضی ہوں۔ اس کی آنکھیں جیسے مرچوں سے بھر گئی۔ کاجل پھیل گیا۔ آج کا کیا واحد سنگار بھی اپنا واضح کھونے لگا۔ دونوں ہاتھوں میں پہنے سفید موتیوں کے گجروں میں نے ایک نے مسل ڈالا۔ پھولوں کے نیچے چھپا رہا اسٹیل کا تار نظر آنے لگا۔ اسے اپنا وجود ایک دم اتنا تھکا ہوا لگا کہ گر ہی جائے گی۔ اپنا ماتھا کھڑکی کے شیشے کے ساتھ ٹکائے ہوئے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ کتنا رو گی، کتنا رو گی، آخر کتنا رو لو گی؟ جو آنسوؤں میں کوئی طاقت ہوتی تو میری قسمت میں لکھا بدل جاتا۔ اس کے اندر جیسے کسی باغی نے سرے ابھارا۔ جو آہوں سسکیوں میں کوئی معجزہ ہوتا تو کب کا ظاہر ہوتا۔ زندگی وہ نہیں جو میں گزارنا چاہتی تھی، زندگی وہ ہے جو گزر رہی ہے۔ اس نے دل کو دلاسا دیا۔ بھلا مانگنے سے کچھ ملتا ہے؟ مجھے تو کچھ نہ ملا۔ اس کے دل میں خود اپنے لیے ہی نفرت کی لہر اٹھی۔ میں ہوں ہی اس قابل۔ اس کے دل نے زور سے آواز لگائی۔ اچھائی، برائی، اطاعت، یہ تین سبق میں آج یہیں دفن کر کے جاؤں گی۔ معجزہ مانگتی رہی میں، ہوں نا؟ معجزہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو دنیا نے بنائی ہی اپنے نبیوں کے لیے ہے۔ بھلا میں کون ہوں؟ مجھے لا پھینکا زمین پر۔ میں تو سمجھی تھی سب سے پیار کرتا ہے، اللہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ماں کی آواز کی بازگشت اس کے وجود میں جکڑ کی طرح چلنے لگی۔ نہیں، اس نے بازگشت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ محبت نہیں اس کو میرے امتحان مقصود ہیں۔ بھلا محبت کرنے والوں میں امتحان میں ڈالتے ہیں؟ میں کوئی پیغمبروں کوئی نبی ہوں جو میرے امتحان لیے جا رہے ہیں؟ میں تو عام سی بندی ہوں۔ میرے جیسے کئی ایک ہر کسی کو وہ امتحانوں میں ڈالے رکھتا ہے۔ بھلا یہ کیسی محبت ہے؟ جو امتحان میں کھرا اترا وہ اچھا، اور جو نہ اترا وہ میری ہی غلطی تھی۔ میں ابراہیم کو گریبان سے پکڑتی، معجزے کا انتظار نہ کرتی۔ میں اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرتی، مکافات عمل کا انتظار نہ کرتی۔ میں بھی اپنی منمانی کرتی، ابا کا حکم نہ مانتی۔ میں اپنے دل کی تسکین کے لیے اپنے بچوں کو اس شخص سے چھین لیتی۔ میں بچوں کو بلانا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کر پائے؟ اس نے بے چینی اور تعجب سے سوچا، کیوں نہیں کر پائے؟ کیا میں اتنا عرصہ سو رہی تھی؟ میں کچھ بھی کرنے سے قاصر کیوں ہوئی؟ اسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل پایا، اور اس کی وجہ فقط اتنی تھی کہ معجزہ رونما ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے ظہور سے پہلے کسی ساخت میں ڈھلتا ہے۔ اس معجزے مانگنے والی کا معجزہ ابھی صرف وقوع پذیر ہوا تھا، رونما نہیں۔ اس معجزے نے ابھی ساخت کا سانچہ اوڑھا تھا اور ظہور کے قریب تھا۔ سفر کے دوران شہربانوں کا اندازہ ہوا کہ مہذب ہونے کے ساتھ ساتھ شہریار خوش اخلاق بھی ہے۔
ایک چیز جو اس کی ذات میں سب سے نمایاں تھی وہ اس کے ہنسنے کا انداز تھا، زندہ دلی اور خوبصورتی سے بھری ہوئی مسکراہٹ، اور پھر اس مسکراہٹ کے کہکے میں بدل جانا۔ اس نے نعمان بھائی کے اصرار کے باوجود شہربانوں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے سے احتجاج کیا اور خود گاڑی ڈرائیو کی۔ نعمان بھائی اس کے ساتھ اگلی نشست پہ تھے اور سالیہ آپا شہربانوں کے ساتھ پچھلی نشست پر۔ مجھے بچوں کی فکر ہو رہی ہے نعمان۔ اب جو سب بخیریت انجام پذیر ہو رہا تھا تو سالیہ آپا کو بچوں کی فکر سے ستائی۔ اس فلپینی نینی کو تو دماغ کھا گئے ہوں گے وہاں۔ وہ فکر مند لہجے میں کہنے لگی، میں نے کہا بھی تھا کہ ساتھ لے آتے۔ شہریار نے گلہ کیا، یار 2 دن میں کوہاڑ سے اسلام آباد، پھر لاہور، پھر اسلام آباد، پھر کوہاڑ، تمہارا دماغ کیا چلا ہوا ہے؟ نعمان بھائی نے اس کو گھورا۔ میں مل لیتا نا، اس نے نعمان بھائی سے کہا۔ تو تجھے راستہ بھول گیا ہے، شہربانوں کو لے کر آ جانا فٹافٹ، اب باقاعدہ دعوت بھی دے رہا ہے۔ اور سالیہ تم اب گھبرا کر میرے ہاتھ پر مت پھلانا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ نعمان بھائی سالیہ کو یوں فکر مند دیکھتے ہوئے خود بھی یہی سوچنے لگے۔ کل صبح چلے جائیے گا نا بھائی، شہریار نے عصر کی نماز اور چائے کے گھر سے راستے میں آنے والے ایک پڑاؤ پر گاڑی پارک کرتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، اور یار گھر جا کر قضا کر کے پڑھ لیتے، مجھے تو سستی ہو رہی ہے۔ نعمان نے ابھی کوئی بھی حتمی بات کہنے سے گریز کیا۔ ہاں ہاں ایب، صرف رمضان شریف میں نماز کی ادائیگی کرنے والے مسلمان ہم کسی صحرا میں گھوڑے یا اونٹ کا سفر طے نہیں کر رہے جو شام ہونے سے اپنا راستہ کھو دیں۔ 10 منٹ تاخیر سے پہنچیں گے تو کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی۔ وہ نعمان کا مذاق اڑائے اپنے کرتے کی کف فولڈ کرنے لگا۔ چائے کا کہہ کر وہ وہاں بنی چھوٹی سی مسجد میں چلا گیا۔ آپ کتنی چینی لیں گی چائے میں؟ شہریار نے خاموش اور سب سے لاتعلق بیٹھی شہربانوں سے پوچھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کی طرف بنی شیشے کی کھڑکی کی طرف چلا آیا اور ہلکے سے کھڑکی پر دستک دی۔ شہربانوں نے شیشہ اتارا۔ چینی کتنی؟ 1 چمچ۔ شہریار حسب عادت مسکرایا۔ شہربانوں دور ساتھ چلتے نعمان اور سالیہ کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر باہر آ جائیں، شہریار نے چائے کا کپ بڑھاتے اس سے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، شہربانوں نے کپ احتیاط سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے آ جائیں، اچھی ہوا ہے۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ شہریار پہلی بار چونکا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ٹہل کر چائے پینے لگا۔ جیب میں پڑا سگریٹ کیس نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا اور مطمئن انداز میں پھر سے ٹہلنے لگا۔ سگریٹ کھڑے ہو کر چائے پینا، یہ کیا دکھ ہے؟ اس نے اندر ہی اندر سوچا۔ اسے ابراہیم کے اہتمام سے بیٹھ کر چائے پینا یاد آیا، اور چائے کے دوران وہ سگریٹ سلگا لے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ بے اختیار سوچے گی، کمال ہے۔ ناتنستگی میں اس نے ابراہیم اور شہریار کے موازنے کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ سگریٹ ختم ہونے پر بچا ہوا فلٹر 2 انگلیوں سے دور تک پھینکا اور پھر اس کے تعاقب میں جا کے اسے مسل کے قریب پڑے کوڑے دان میں ڈالنے تک کے عمل کو شہربانوں نے غور سے دیکھا۔ وہ تینوں کچھ دیر باہر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ شہریار نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہم آج ہی واپس جا رہے ہیں۔ سالیہ آپا نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا۔ شہربانو انہیں صرف دیکھ رہی تھی۔ پریشان نہیں ہونا بالکل، وہ نیچی آواز میں اس سے کہنے لگی۔ آپا آواز پہنچ رہی ہے یہاں بھی، ایسی باتیں گھر سے کر کے آتے۔ شہریار ہنسنے لگا۔ تم تو بول ہی لو بھائی، ہر بات میں بول لو۔ سالیہ آپا بھی ہنسنے لگی۔ یہ سب لوگ اتنا خوش کیوں ہیں؟ بات بات پر بے وقوفوں کی طرح کیوں ہنستے ہیں؟ شہربانوں کے ذہن میں خیال آیا، پتہ نہیں ہر بات پر ہی ہنستے ہیں، ایسی ہنسنے والی بات تو نہیں ہوئی کوئی۔ اس کے ماتھے پر بل سا آیا۔ عجیب لوگ ہیں۔ اس نے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ بیزاریت اور کنولیت کا جو لبادہ اس نے اوڑھ لیا تھا وہ خود بھی اس سے ناواقف تھی۔ جب انسان خود خوش نہ ہو، پر سکون نہ ہو، تو اسے دوسرے بھی عجیب لگتے ہیں۔
اپنے آپ میں کھوئی ہوئی وہ اس حد تک آگے نکل چکی تھی کہ اسے صرف وہی دنیا اور ویسا ماحول ہی نارمل لگتا ہے جو خود اس کے اندر تھا۔ عجیب باتونی شخص ہے۔ شہربانو شہریار کی مسلسل آواز سے بیزاری محسوس ہونے لگی۔ گاڑی ایک خاصے لمبے ڈرائیو وے سے ہوتی مرکزی عمارت کے قریب جا کر رکی۔ شہریار نے اتر کر شہربانو کے لیے خود گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ جھجکتے اور قدرے سمٹ کر قدم اٹھاتی اندر کی طرف چلنے لگی۔ ارد گرد سرسری سی نظر دوڑاتے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ یہ صالحہ آپا اور نعمان بھائی اتنی جلدی کیوں اندر چلے گئے؟ وہ اپنے قدم گنتے ہوئے سوچنے لگی۔ اپنے اوپر گرنے والے پھولوں کی پتیوں کی اچانک اسے اس ماحول میں واپس کھینچا۔ آجو بیٹی، اس کے رک جانے پر ایک عمر رسیدہ خاتون نے نرمی سے کہا۔ ان کے ہاتھ میں تیل کی بوتل تھی۔ شہربانو نے دہلیز کے کونے دیکھے، وہاں تیل کے آثار موجود تھے۔ ڈرائیو وے کے اطراف میں پھیلے ہوئے دونوں لان قدرے وسیع اور خوبصورت تھے۔ اندر سے گھر اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا۔ یہ فارم ہاؤس تھا یا گھر کی عمارت، اسے علم نہ ہو سکا۔ کہاں لے جاؤں بیٹا؟ عمر رسید خاتون نے شہریار کو مخاطب کیا۔ یہاں تک تو میں لے آیا ہوں، اب آگے آپ لے جائیں۔ شہریار مسکرایا۔ مجھے بس اچھی سی کافی بنا دیں۔ وہ لیونگ بڑے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ بھائی اور آپا کہاں ہیں؟ شہربانو نے عمر رسید خاتون سے دریافت کیا۔ آپ کا کمرہ دیکھنے گئے ہیں بیٹا، اوپر۔ عمر رسیدہ خاتون نے بائیں جانب بنی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بی اماں ہے، شہریار نے آنکھیں موندے موندے کہا۔ سارا گھر اور مجھے دیکھتی ہیں۔ ایک اور میرے جیسے بچے کا اضافہ ہو گیا بی اماں آج۔ وہ شہربانو کو دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ اماں نے شہربانو کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بہت سونی ہے شہریار پتر، خوش رہو آباد رہو ہمیشہ۔ اماں نے دعا دی۔ آپ کھڑی کیوں ہیں ابھی تک؟ بیٹھ جائیں۔ شہریار ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جی۔ شہربانو قریباً پڑے سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک سے ہو گیا ہے شہری؟ نعمان بھائی سیڑھیاں اترتے دور سے ہی کہنے لگے۔ صالحہ آپا ان کے قریب آئی۔ وہ سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور صالحہ آپا کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلتا ہی گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اسے یہ خوشبو بہت جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ یہاں اس الماری میں تمہارے سب کپڑے ہینگ ہیں۔ وہ اس ڈریسنگ ایریا میں لے آئے۔ دیوار گر آئینے میں اس نے اپنا آپ دیکھا۔ سفید جوڑا اور چاندنی سے دھلے ڈائمنڈ کے زیورات اس کے زرد ہوتے چہرے سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ وہ بے حد بیمار لگ رہی تھی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ آئینے نے اس سے کہا تھا، یہ اس طرف واش روم ہے، چینج کرنا ہے، فریش ہونا ہے۔ صالحہ آپا بہت خوشحال نظر آ رہی تھی۔ آپ کب جا رہی ہیں؟ پھولوں کی خوشبو اسے ہراساں کر رہی تھی۔ ان کے سارے سوال نظر انداز کرتے وہ پوچھنے لگی، بس فریش ہو کر نکلتے ہیں۔ اب تم اپنے گھر آ گئی ہو، خوش رہنے کی کوشش کرنا۔ انہیں شہربانو کے لہجے کی سرامیکی اچھی طرح محسوس ہوئی۔ آپا آپ مت جائیں۔ بے چین ہوئے لہجے میں وہ قریباً چیخی۔ شہربانو کیا ہوا؟ اس کی حالت ایسی تھی کہ صالحہ آپا حقیقتاً گھبرا گئی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بری طرح نروس تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس کے ٹھنڈے برف سے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے ڈریسنگ سے باہر آئی۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ صالحہ آپا ایک لمحے میں بات کی تہہ تک پہنچی۔ تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی اور کھایا بھی کچھ نہیں، چلو یہاں بیٹھو۔ وہ اس قریب بڑی کرسی پر قریباً بیٹھتے ہوئے بولی۔ آپا مجھے ان پھولوں کی خوشبو سے خوف آتا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اچھا چلو نیچے چل کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ انہیں مجبوراً اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔ اچھا چلو بال برش کرو اور چہرہ ٹھیک کر لو، اتنا تو ہو جائے گا نا تم سے۔ آپ یہیں رہیں، میں کر لیتی ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتے کرتے واش روم میں چلی گئی۔ بال برش نہیں کیے؟ ٹھیک تو ہیں۔ اچھا آپ کر دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا برش صالحہ آپا کی طرف بڑھایا۔ کانپ کیوں رہی ہو شہربانو؟ کانپ کیوں رہی ہو؟ ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ نہیں،
اس کے لہجے میں التجا تھی۔ مجھے صرف ان پھولوں سے، ان کی خوشبو سے وحشت ہو رہی ہے۔ کوئی حال نہیں ہے تمہارا۔ صالح آپا کو اس کی حالت پر ترس بھی آیا اور ان پھولوں کی ناقدری پر افسوس بھی ہوا۔ اس کے بال برش کر کے دوپٹہ دوبارہ اڑا کر انہیں اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ شہر بانو، نئی زندگی شروع کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے اندر ابھی تک گزری زندگی کی چھاپ کس قدر گہری ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ ان کی نظر ایک لمحے کو پھولوں کی طرف اٹھی۔ دیکھو، شہریار بہت اچھا انسان ہے۔ زندگی میں اسے دل سے شامل کرو گی تو یقین جانو بہت خوش رہو گی۔ بے حد شفاف دل اور شائستہ انسان ہے۔ کم از کم میں نے ایسا انسان دیکھا نہیں اور نہ ہی سنا ہے۔ بہت باشعور ہے، عورت کو انسان سمجھتا ہے اور انسان کی قدر کرنے والا ہے۔ جو دل میں ہو کہہ دیتا ہے، کینہ پرور بالکل نہیں۔ اتنے اچھے انسان کو دکھ مت دینا، میں تمہیں بس یہ کہہ سکتی ہوں۔ انہوں نے شائستگی سے اس کی ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو پونچھا۔ آؤ نیچے چلیں، اب یہ تمہارا گھر ہے، سمجھی؟ اس زندگی کو اللہ کی عطا سمجھو۔ اب کوئی ضد نہ باندھنے لینا خود سے۔ تمہیں تو رشک کرنا چاہیے اپنی قسمت پر۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو تم تو کم ہے۔ آگے دیکھو، زندگی کو محسوس کرو، زندگی کیسی مہربان ہوئی تم پر، تم کو اندازہ بھی نہیں اس بات کا۔ اتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس، لیکن غرور نام کی کوئی چیز نہیں۔ بے حد سادہ طبیعت ہے، قدر کرنا اس کی۔ آؤ اب کمرے سے باہر کی فضا میں شہربانوں نے قدرے کھل کر سانس لیا۔ کافی پی کر نکلے، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، جلدی رات ہو جائے گی۔ نعمان نے صالحہ کو دیکھا، وہ انہیں کچھ مضطرب سی لگی۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، میں آپ کو مس کروں گا۔ شہریار محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، آپ دونوں بہت اچھے ہیں۔ وہ نعمان سے بغلگیر ہو گیا۔ خوش رہو۔ نعمان نے گرم جوشی سے اپنے بازوں کا ہلکا تنگ کیا۔ سامان رکھوا دیا بیٹا گاڑی میں؟ بی اماں بھی انہیں الوداع کہنے وہیں کھڑی تھی۔ یار تم ہماری بی اماں اٹھا لائے، واپس ہی کر دیتے۔ نعمان نے ان کے آگے اپنا سر پیار کی گھر سے جھکاتے ہوئے شہریار کو مخاطب کیا۔ نہیں بھائی، انہیں یہی رہنے دینا، دعائیں دیتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، بچے آپ کو یاد کرتے ہیں اماں۔ صالحہ ان سے گلے ملنے ہوئے کہنے لگی، شہربانوں کا خیال رکھیے گا اماں۔ وہ جاتے جاتے ان کے کانوں میں سرگوشی کر گئی تھی۔ نعمان اور صالحہ کو الوداع کہنے وہ باہر آئے تھے۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی وہ وہیں کھڑے رہے۔ آپ آرام کر لیں، تھوڑا تھک گئی ہوں گی، شہریار نے شائستگی سے کہا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آپ آرام کر لیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، اندر نہیں، یہاں باہر ہی۔ شہریار کے اندر کی جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ رک گیا، وہ کچھ حیران ہوا، غور سے شہربانوں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آئیے وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ دائیں طرف بنے لان کی طرف چلنے لگا، یہ دیکھے بنا کہ شہربانو اس کے پیچھے آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ یہیں کھڑے کھڑے بات کر لیتی۔ بے دردی سے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے وہ سست روی سے اس سر طرف چل رہی تھی، یہاں شہریار بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ کہیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی آپ؟ شہربانو مسلسل ہاتھ مسلتی رہی۔ آپ کو بات کرنی تھی؟ میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں۔ میں واقعی ہی بہت تھک گئی ہوں۔ اسے شہریار کی مسکراہٹ سے چڑ ہوئی۔ اچھا؟ وہ خاموش ہو رہا۔ پھر شہربانو نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ پھر اس نے بھی ویسے ہی پوچھا۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، کچھ دیر لیٹنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت نروس ہو گئی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کر بات کریں، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ جو بات وہ سوچ رہی تھی اس کی زبان پر آئی، اور جو زبان سے ادا کرنا چاہتی تھی وہ زبان سے محو ہو گئی۔ آپ کو یقین ہے آپ مجھ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ شاید۔ اس نے اپنی کمپنیاں دبائے۔ کوئی دوا لے لی؟ کچھ اثر نہیں کرتا مجھ پر۔ الجھی ہوئی تو وہ بہت تھی، اور اس کا ہر انداز اس بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ پتہ نہیں، وہ جیسے اسے اندر سے بڑھتے ہوئے بولا۔ کیا پتہ نہیں؟ شہربانو نے اسے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اس نے پتہ نہیں کیوں کہا۔
آپ کے سوال کا جواب ہے وہ بہت سنجیدہ تھا۔ کون سا سوال؟ وہ حیران ہوئی۔ کتنے سوال کیے نہیں آپ نے مجھ سے؟ وہ بھی حیران ہوا۔ یاد نہیں، وہ روحان سی ہو گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کوئی دوا وغیرہ کا وقت تو نہیں؟ شہریار کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ دوا؟ کون سی دوا؟ ہاں، سر درد کی دوا کھانی چاہیے مجھے۔ اس نے اپنی کونپلیاں پھر سے دبائیں۔ آپ روٹین میں کوئی دوا لیتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی اینٹی ڈپریشن وغیرہ؟ شہریار کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ نہیں ریسٹ لیس ہوں 2-3 دن سے۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ آپ کو کیا کہنا تھا؟ اس نے ایک اور سگریٹ سلگایا۔ آپ کو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ اس کا اشارہ اپنے سگریٹ کی طرف تھا۔ مجھے نہیں۔ شہربانو بہت حیران ہوئی۔ وہ بات بے بات اس کا بہت احساس کر رہا تھا۔ کھانے سے پلیٹ پکڑانے تک، اس کی طبیعت کا پوچھنا، چائے میں چینی ڈالنے سے، سفر میں بار بار اس سے کچھ چاہیے تو نہیں کی فکر، گاڑی کا دروازہ خود کھولنے تک، اور فقط ایک ہی بار کہنے پر آرام اور تحمل سے کہ یہیں بیٹھ کر اس کی بات سننے تک۔ وہ پچھلے 6 گھنٹے سے جس ایک احساس مسلسل گزر رہی تھی، وہ احساس حیرانگی کا تھا، اور یہ حیرانیاں تب تک جاری رہنے والی تھی جب تک وہ ان کی عادی نہ ہو جاتی۔ وہ کہنا یہ تھا کہ مجھے ٹھہر کر اپنا جملہ ادا کرنے کی کوشش میں وہ خاموش ہوئی۔ تمام تر ہمت کرتے ہوئے وہ الفاظ کو ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یعنی آپ کو، شہریار نے اس کے الفاظ دہرائے۔ مجھے پھولوں سے، ان کی خوشبو سے الرجی ہے۔ اوکے، بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہی ضروری بات تھی۔ اب حیرانی والی بات شہریار کو تھی۔ جی یہی بات تھی۔ اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے تھے۔ تو شہریار نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ اوپر آپ کے کمرے میں بہت سے پھول لگے ہوئے ہیں۔ اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ ہاں شاید، میں نے دیکھے نہیں ابھی تک۔ نعمان بھائی نے لگوائے تھے شاید۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شہربانو ان پھولوں کی بات کہے گی۔ اس میں اتنے جھجکنے والی کیا بات ہے؟ بس کہہ دیتی، آپ اتروا دیتا ابھی۔ یہی بات ہے یا کچھ اور بھی؟ اس کے اضطراب کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ سو شہریار کو پوچھنا ہی پڑا۔ یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے؟ اس کی مسلسل چپ نے شہریار کو سوال پوچھنے پر مجبور کیا۔ آپ کی خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ وہ پریشانی کے عالم میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ٹہلنے لگا۔ کیا آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھی گئی تھی؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ سے یا کسی سے بھی، یعنی میرے علاوہ کسی سے بھی؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر کیوں کی؟ کیا مطلب کیوں کی؟ جب کرنا نہیں چاہتی تو کیوں کی تھی؟ زبردستی کی گئی ہے آپ کے ساتھ، یا ایموشنل بلیک میل جیسے کہ ہمارے معاشرے میں والدین کیا کرتے ہیں؟ شہربانو آنکھیں کھولے بس اسے دیکھے گئی۔ ایک لمحے میں بات یوں کھل کر ہو جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ گڑبڑائی۔ کیا مطلب تھا آپ کا؟ بے حد سنجیدہ شہریار کے لہجے نے اس کی اوسان خطا کر دی۔ میں بھی کچھ وقت لینا چاہتی ہوں، امید ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ صاف الفاظ میں مدح بیان کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ وہ کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ مجھے لگا آپ سمجھ جائیں گی، اور میں بہت ڈر بھی رہی تھی اگر سچ کہوں تو۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، شہریار نے اس کے ہاتھوں کا ارتعاش دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ والی سادہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے الجھنا پسند نہیں ہے، اور نہ ہی گیس مائی موڈ والی گیم پسند ہے۔ آپ کو مجھ سے جو بھی کہنا ہو بے جھجک کہہ دیں۔ میں برا نہیں مانتا، اور آپ کی ہر خواہش کا احترام ہے مجھے۔ اگر آپ اس نیت سے اس رشتے کو شروع کرنے سے پہلے وقت دینا چاہتی ہیں کہ آپ مجھے اور میں آپ کو صحیح طرح سے جان سکوں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ آپ نے مجھے احساس دلایا ہے کہ آپ سے شادی کا فیصلہ بلا شبہ ایک درست فیصلہ تھا۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ اس کا چہرہ کھوجتی شہربانو یہی سوچتی رہی۔
آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چلیے اب آپ آرام کر لیجئے، مجھے صرف 15-20 منٹ کی مہلت دیں، میں اپنا ضروری سامان وہاں سے نکلوا لوں۔ وہ تو آپ کا کمرہ ہے، وہ گڑبڑا کر بولی۔ سارا گھر ہی میرا ہے اور آپ کا بھی۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ شام کے سائے تیزی سے پھیلے تھے، میں بس مغرب پڑھ کر ابھی آیا۔ اس کے اٹھتے ہی شہربانو نے کرسی سے اپنی دکھتی کمر ٹکا کر گہرا سانس بھرا۔ الرجی؟ وہ دھیرے سے پھولوں کی لڑی کو چھوتے ہوئے مخاطب ہوا۔ تم الرجی ہو میرے دوست؟ وہ زیر لب گنگنایا۔ سب صاف کر دینا، وہ بھی اماں اور سہیل سے کہتا اور ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ نائٹ سوٹ نکالتے ہوئے نظر شہربانو کے تیار کردہ ملبوسات پر پڑی۔ الرجی؟ وہ پرسوچ انداز میں دہرانے لگا۔ نہا چکنے کے بعد باتھ روم کے واش بیسن پر شہربانو کے بالوں میں لگنے والی 2 موتیوں بھری اس کی نظر پڑی۔ وہ ایک سفید چوڑی بھی ٹوٹی پڑی تھی۔ الرجی؟ وہ کھل کر مسکرایا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں الرجی نہیں ہو رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے شیشے سے ہم کلام ہوا۔ 1-1.5 گھنٹے میں وہ ہر جگہ نظر آ رہی تھی۔ واہ کمال ہے، اسے صالح آپا کی باتوں کی باز گشت سنائی دی۔ عورت بڑی طاقتور ہوتی ہے اور عورت ہی ہوتی ہے، یہ انسانیت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ منع میاں، بات تو ان کی کچھ ٹھیک ہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مترف ہوا۔ میری الماری کے سارے کپڑے نیچے والے کمرے میں شفٹ کر دیں، نارمل انداز میں کہتا ہوا وہ ادھر ادھر مختلف دروازوں میں رکھے اپنے لائٹر اکٹھے کرنے لگا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ بھی اماں اور سہیل نے اس کی بات کا کیا اثر لیا تھا۔ وہ بہت تھک گئی ہیں، انہیں لے آئیے باہر سے اور کوئی سر درد کی دوا وغیرہ دے دیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹا تھا، اس کی مخاطب بھی اماں سے تھی۔ بیٹا کھانا؟ مجھے تو بھوک نہیں ہے، ویسے بھی اب بھوک لگی تو لیٹ کچھ کھا لوں گا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ شہربانو کہیں تو یہیں ان کے پاس رک جائیے گا ورنہ سو جائیے گا جا کر۔ دونوں ہاتھ میں لائبریری کے کاغذ اور چند کاغذات کو وہ باہر لے کے آیا۔ کمرے کے باہر کی فضا ہلکی پھلکی تھی، پھولوں کی خوشبو نے واقعی ماحول بہزل کیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ رات بہت خاموش رات تھی، خراما خراما چلتی آتی سردیوں کی ایک عام سی رات، شاید ویسی ہی رات جیسی ہر دن کے بعد آ ہی جاتی ہے، چپ چاپ سرکتی دبے پاؤں زندگی گزرتی۔ وہ رات شہریار اور شہربانو سے آنکھیں چرائے گزرتی جا رہی تھی۔ یہ اور بات کہ دونوں الگ الگ احساسات لیے خاموشی سے گزرتی رات کا اس وقت پیچھا کرتے رہے تھے جب تک وہ سورج اسے نگل نہیں گیا تھا۔ رات اپنی صحت رد لیے ہوئے بغیر پیچھے مڑے اپنے دھیان سے چلتی ہی رہی تھی۔ نیند میں ڈوبنے سے پہلے آخری آواز جو شہربانو نے سنی تھی وہ کسی صوفی قوالی کی تھی۔ وہ اپنا آپ بھول کر ان لفظوں میں کھو گئی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ناشتہ لے آؤں بی بی؟ بی اماں تیسری مرتبہ دیکھنے کمرے میں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنا سر ان کے سامنے ذرا سا جھکایا تھا جیسے بی اماں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ آج وہ بقدرے بہتر تھی اور جسمانی تھکاوٹ بھی کچھ دور ہوئی تھی۔ جیتی رہو، انہوں نے پیار دیا تھا۔ ناشتہ لے آؤں؟ میں خود بنا لیتی ہوں۔ وہ ذرا جھجکی۔ نہیں بیٹا بتاؤ کیا لوگی، یہ میرا کام ہے، شرماؤ مت۔ بہت کچھ اچھی ماں کی پرورش ہے۔ بی اماں کو احساس ہوا، بس چائے دے دیں ابھی۔ اسے انہیں کام کہنا مناسب نہیں لگا۔ اوپر دے جاؤں یا نیچے آئیں گی؟ وہ شہریار؟ وہ تو صبح سے باہر نکلے ہیں، پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق ہے انہیں، 3-4 بجے تک آ جائیں گے۔ کسی انجانے ڈر سے اس کی دھڑکن قابو آ ہی نہیں رہی تھی۔ اگر صالح آپا کو پتہ چل گیا، اگر انہوں نے ابا سے کہہ دیا اس بارے، تو اس کا ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اس نے قدرے زور سے آنکھیں بھینچی اور اس سوچ سے جان چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ چائے پیتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں ہر کھڑکی کے باہر کی دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہوتی ہے، یہ لان وہاں بیٹھ کر اتنا خوبصورت کیوں نہیں لگا؟
جتنا اتنے فاصلے اور کھڑکی کی حد سے نظر آتا ہے. اسے پھر سے سستی ہونے لگی تھی. اچانک اب اس کی آنکھ لگ گئی. ہلکی سی دستک ہوئی تھی. کمرے میں شام اتر آئی تھی. ہر چیز بجھائی دے رہی تھی مگر مکمل دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی. اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا اور دروازہ کھولا. سامنے ہنستا مسکراتا چہرہ لیے شہریار کھڑا تھا. نیچے آ جائیے. اس سے پہلے وہ یہ سوچتی کہ اسے اندر آنے کا کہے وہ کہہ کر پلٹ گیا. کیسی ہے محترمہ؟ اس نے اسے آتا دیکھ کر ٹی وی کو والیوم بند کر دیا. جی، اس کے لہجے میں تہیر امنڈ آیا. آپ ویسے دماغی طور پر ٹھیک ہیں؟ شہریار نے اپنی ہنسی دبائی. کیا مطلب؟ وہ اور حیران ہوئی. میرا مطلب یہ کہ آپ سے کچھ پوچھا جائے تو آپ ایسے حیران ہوتی ہے جیسے کوئی انہونی ہو رہی ہے یا آپ کو لفظوں کا مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. مہرم ہم سفر